جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کا بولنا سب سے اچھا ہے، وہ تمہارے اندر مکمل انسان ہے۔ میرے دوستو، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب ہر انسان اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا موازنہ کر سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی کس انداز میں گزار رہا ہوں۔ کیا معاشرے کے اندر میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں؟ یہ ہر انسان اپنے بارے میں اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ میرے دوستو، یہ زندگی اللہ پاک نے انسان کو مختصر سے عطا فرمائی ہے۔ کسی کو بھی اپنی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ میری زندگی کس موڑ پر ختم ہو جائے۔ بقول ایک بزرگ کے، رسی تو کسی کے ہاتھ میں ہے، معلوم نہیں وہ کب کھینچ لے اور میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے پوری انسانیت کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کا کوئی اور مقصد تھا ہی نہیں۔ انسانیت کو بھی پیدا کر دیا، جنات کو بھی پیدا کر دیا، اپنی تابع داری کے اندر پیدا کر دیا۔ اور میرے دوستو، انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے اللہ پاک ایک نبی بھیج دیتا کافی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ہماری خیر خواہی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تو میرے دوستو، یہ انبیاء کیوں آتے تھے ہمارے پاس؟ اس لیے آتے تھے کہ انسانیت اللہ کے احکامات کو ختم کر کے، کھو کر، بھول کر دنیا کی چیزوں میں لگ گئی تھی اور ایسے بے پرواہ زندگی گزار رہی تھی جو اللہ کو پسند نہیں تھی۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کو وہ زندگی پسند تھی جو جس نبی کو بھی اللہ بھیجتے اس کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق جو زندگی ہوتی، میرے دوستو، وہ اللہ کو پسند تھی۔ تو انسان دنیا کے اندر جب آیا، اس نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ کسی نے کسی کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دیے، کسی نے اپنا حاجت روا کسی کو بنانا شروع کر دیا، اور اللہ رب العزت نے میرے دوستو اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ بندے کو میں نے بنایا ہے، اس کو بنانے والا میں ہوں، اور یہ بندہ میرے سامنے ہی جھک جائے، میری تابع داری میں آ جائے، تو میں اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی بنا دوں گا۔ میرے دوستو، انسانیت ایسی بگڑی کہ وہ پیدا کرنے والے کو بھی بھول گئی۔ جس سے مانگنا تھا اس سے نہ مانگا، غیر اللہ کی طرف جھکاؤ ہو گیا۔ اس دنیا کے اندر آ کر ہر انسان نے مختلف ادوار کے اندر اپنے اپنے رب بنائے ہوئے تھے۔ کسی نے آگ کی پوجا کی ہوئی تھی، کسی نے ستاروں کی پوجا کی ہوئی تھی، کوئی سورج کو پوجتا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ ایسے انداز میں اس نے زندگی گزاری جو اللہ کو پسند نہیں تھی، اور اللہ پاک نے اس بات کو ہم کہیں گے کیا؟ اس کو اللہ نے بھی شرک کہا اور ہم بھی اس کو شرک کہیں گے۔ اور شرک ہوتا کیا ہے؟ جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس کائنات کے اندر میں ہر گناہ کو معاف کروں، میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے دوستو، سیدھی سی بات ہے، پیدا کرنے والا اللہ، دینے والا اللہ، حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ۔ لڑکے بھی اللہ دیتا ہے، لڑکیاں بھی اللہ دیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں
اور ہم جسے چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں نہ لڑکے دیتے ہیں نہ لڑکیاں دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ جسے میں بناؤں وہ مجھ سے نہ مانگے۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا وہ بیٹا مختلف انداز میں مختلف لوگوں نے بتایا ہے کہ کسی نے 40 سال، کسی نے 30 سال، جتنا بھی عرصہ وہ نبی سے جدا رہے، تو ایک دن جب وہ ان کو ملا دیا 40 سال کے بعد یا کم و بیش، تو اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل میرا پیغام دے دو جا کر کہ میں نے تمہارے بیٹے کو تم سے جدا کیوں کیا تھا۔ پتہ ہے کیوں کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، اے باری تعالیٰ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کیوں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یوسف بیٹا چھوٹی سی عمر تھی، بچہ تھا، تمہارے سامنے لیٹا ہوا تھا، اور تم میری عبادت میں مصروف تھے، تمہاری تار میرے ساتھ ملی ہوئی تھی، تمہارا تعلق میرے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو جب بیٹا تمہارا یوسف رونے لگا تو تمہاری تار جو میرے ساتھ ملی ہوئی تھی، تم نے اس تار کو تھوڑا سا ہٹا کر بیٹے کی طرف دیکھا، مجھ سے ہٹ کر بیٹے کی طرف تمہاری نگاہ گئی، تو اس غیرت کے اندر میں نے تمہارے بیٹے کو جدا کیا۔ تو میرے دوستو، ہم سوچیں کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو۔ تو آج میرے دوستو، انسان نے غفلت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں دنیا کے اندر آیا ہوں، میں نے کیسی زندگی گزارنی ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ ہم اللہ کے نبی کی ذات پر درود پاک بھی پتہ نہ کتنا پڑھتے ہیں اور محبت بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر کر دکھائے، ہم اس کو مارنے کے در پہ آ جاتے ہیں۔ نبی کو مانتے ضرور ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ شادیاں ہمارے ساری کی ساری نبی کی شان طریقے کے خلاف ہیں۔ ہماری جتنی اموات ہیں وہ بھی نبی کی زندگی کے خلاف ہیں۔ ہم نے رسم و رواج کو دین کا درجہ دیا ہوا ہے اور ہیں سارے کے سارے مسلمان، اور اپنے آپ کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم سچے کامل مومن ہیں۔ تو میرے دوستو، یاد رکھنا، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف جو عبادت ہوگی، جس پر مہر نبوت نہ ہوئی اور اللہ کا حکم نہ ہوا، قیامت کی صبح تک عبادت کرتے رہو تو میرے دوستو وہ منہ پر مار دی جائے گی قیامت کے دن۔ تو آج ہر انسان کامیابی دیکھنا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو میرے دوستو، کامیابی کا راستہ میرے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ہاں، فرمایا جو نبی کے طریقے پر چلے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے گا، اللہ پاک مرنے کے بعد اس کو 6 نبیوں کی صفتیں عطا فرمائیں گے۔ آدم علیہ السلام کا قد ہر انسان کو جنت میں اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ کیوں عطا فرمائیں گے؟ کہ اس نے میرے محبوب کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے مرنے کے بعد۔ کیوں؟ اس نے نبی کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزاری ہے۔ کتنی خوبصورتی تھی، اس تفصیل میں جانے کے لیے کافی وقت لگے گا۔ اور تیسری صفت کون سی عطا فرمائیں گے اللہ پاک؟ ایوب علیہ السلام کا صابر دل اللہ پاک انسان کو عطا فرمائیں گے جو نبی کے طریقے پر زندگی گزار کر جائے گا۔ 9 سال بیمار رہے، پل جھپکنے تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز اللہ پاک جنت میں ہر انسان کو عطا فرمائیں گے۔ داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اپنا کلام پڑھتے تھے تو پرندے بھی رک جاتے تھے، اور قیامت کے دن جب وہ پڑھیں گے اللہ کے حکم سے تو مشرق سے مغرب تک ان کی آواز گونج رہی ہوگی۔
کتنا بڑا مقام ہے۔ اور جنت میں ہر انسان کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق ہوگی۔ 33 سال کا انسان جنت کے اندر اللہ پاک اس کو 33 سال کی عمر عطا فرمائیں گے۔ اور چھٹی صفت کون سی دیں گے؟ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، جو میں نے شروع میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کر سنائی ہے کہ تم میں سے کامل انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ میرے دوستو، ہم کبھی موازنہ کریں گھر بیٹھ کر کہ میں ایک باپ ہوں، مجھے بحیثیت باپ کے کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ میں ایک خاوند ہوں، میں بطور ایک خاوند کے کیسے میں اپنے گھر میں زندگی گزاروں، یہ میرے نبی نے بتایا ہے۔ میں اگر بیٹا ہوں تو میں بیٹا بن کر کیسے زندگی گزاروں گا۔ میں اگر کسی کا ہمسایہ ہوں تو مجھے ہمسایوں کے ساتھ کس انداز میں زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ میں اگر کسی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں تو مجھے کیسے اس کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں میرے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، لیکن ہماری زندگی سے کٹ گئی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم کمانے والی مشینیں بنی ہوئی ہیں۔ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، کیونکہ میں عالم تو ہوں نہیں، نہ میں مولوی ہوں، میں تو ایک ٹیچر ہوں۔ مجھے عزیز اللہ نے کہا کہ امام صاحب نہیں ہیں، کوئی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ میں نے کہا چلو جو بزرگوں سے سیکھی ہوئی ہے وہ آپ سے بات عرض کر دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، ہم نے دین سیکھا ضرور ہے، لیکن اپنی زندگی میں اس کو نہیں لے کر آ رہے۔ عادتاً ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عادتاً ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، عادتاً ہم گھر میں جاتے ہیں۔ ہم اگر یہ سوچ لیں کہ جو میرے نبی نے فرمایا اس کے مطابق ہم گھر چلے جائیں تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں غربت ہے، کوئی مجھے طریقہ ایسا بتا دیں کہ ہمارے گھر کی غربت ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی گھر جاؤ دروازے سے باہر کھڑے ہو کر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اندر داخل ہوئے پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چھوٹا درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بھی گھر میں بیٹھا ہے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے نبی نے قسم اٹھا کر کہا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ رزق دروازے توڑ کر تمہارے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ آج ہمارا ذہن کیا ہے؟ میرا بیٹا اگر دبئی چلا جائے تو پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی، میں اگر ایک دکان سے 10 دکانیں بنا لوں تو ہماری زندگی کا رخ چینج ہو جائے گا۔ تو ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، ایک اور صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے گھر میں مفلسی ہے، غربت ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ کاروبار کو وسیع کر لو، ایک فیکٹری ہے دوسری لگا لو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ باوضو رہا کر، تیرے رزق میں بڑھوتری ہو جائے گی۔ کتنا ٹائم لگتا ہے وضو کرتے ہوئے؟ وضو ٹوٹ جائے پھر کر لو، ٹوٹ جائے پھر کر لو۔ مفت کی نیکیاں ہیں، بندہ پاک صاف رہتا ہے اور زندگی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ گھر میں مال و مال، انسان مال کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آج ہم بد اخلاق ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمیں معاشرے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے سیکھی ہے تو غیبت سیکھی ہے۔ جہاں بھی بیٹھیں گے جب تک کسی کی بات نہ کر ڈالیں اس وقت سکون نہیں ملتا، اس وقت تک جب تک 4 آدمیوں کی برائیاں ہم نہ کر کر گھر میں جائیں ہمارا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، میں تو جب بھی بات کرتا ہوں دوستوں کو یہ کہتا ہوں، دین پر چلو اور دین کو اپنے اوپر لاگو کرو، تاکہ تیرے بھائی کو پتہ چلے میرا بھائی دیندار ہے، تیری بیوی کو پتہ چلے کہ میرا خاوند جھوٹ نہیں بولتا، تیرے بیٹوں کو پتہ چلے کہ ابو جھوٹ نہیں بولتے،
وہ رزق حلال کماتے ہیں، ہمارے لیے کماتے ہیں۔ تو آج اللہ کی قسم ہم غلط گاڑی میں ٹکٹ لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ ایک شخص نے اگر کراچی جانا ہوا اسٹیشن پر بھی پہنچ گیا، ٹکٹ بھی اس نے خرید لیا، لیکن گاڑی آئی لاہور والی، پیسے بھی دیے، ٹائم بھی دیا، وقت بھی دیا، گاڑی میں سوار ہو گیا، غلط گاڑی میں، کراچی نہیں جا سکے گا، وہ لاہور جائے گا۔ آج ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں پکڑ ہے۔ ہمیں موقع جب بھی ملتا ہے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، جبکہ میرے نبی نے فرمایا جھوٹ میں پکڑ ہے اور کامیابی بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم دھوکہ دے لیں گے یار، ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آج ہم بظاہر مال کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک مولانا تارجمی صاحب نے ایک دنیا کی مثال بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص دریا کے کنارے لیٹا ہوا ہے اور اس نے ڈور اپنی پنڈلی کے ساتھ باندھی ہوئی ہے اور لیٹا ہوا ہے۔ سیاح آئے، انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی مچھلی پکڑ رہا ہوں۔ اس نے کہا کس لیے پکڑتے ہو؟ کہ گھر کا گزارا ہو جائے، اگر زیادہ آ گئی تو کوئی اس کو بیچ ڈالتا ہوں، کوئی گزارا مزید اچھا ہو جاتا ہے، بس ایک آدھ پکڑ لیتا ہوں۔ تو سیاح نے کہا کہ آپ زیادہ پکڑا کرو۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر آپ کے پاس زیادہ پیسے آئیں گے۔ اس نے کہا جی پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر آپ امیر بن جاؤ گے۔ اس نے کہا جی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر آپ تاجر بن جاؤ گے۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے ٹکوں کے حساب سے مال جائے گا کراچی بندرگاہ پر، لوگ خریدیں گے، آپ کا نام ہوگا، آپ کے پاس مال و دولت ہوگی، لوگ آپ کو سلام کریں گے۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر اس دریا کے کنارے آپ پلاٹ خریدیں گے۔ اس نے کہا جی پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر اس دریا کے کنارے آپ ایک محل بنائیں گے۔ اس نے کہا جی پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس میں بیڈ ہوں گے، رنگین بیڈ ہوں گے، اعلیٰ قسم کا فرنیچر ہوگا۔ اس نے کہا جی پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر آپ اس پر آرام سے لیٹیں گے اور سوئیں گے۔ اس نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو جائے، اتنا لمبا چکر دے کر مجھے سلایا، یہ دیکھیں اب میں نہیں سویا پڑا ہوں۔ تو میرے دوستو، 2 روٹیاں کھانی ہیں، زندگی مختصر ہے، پتہ نہیں کب ہمارا چراغ گل ہو جائے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نہ ہوں، برائیاں ہوں، کسی کے حقوق غصب کیے ہوئے ہوں، ہم کہاں دیں گے؟ قیامت والے دن میرے دوستو مال و دولت تو ہوگا نہیں، ہم کس انداز میں کیا دیں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ میں مقروض ہو کر یہاں آیا ہوں؟ میرے دوستو ہم ایسی زندگی نہ گزاریں، اللہ کی قسم بہت نقصان میں ہے، انسان بہت نقصان میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا، عارضی زندگی پر رات دن سوچ رہا ہے۔ 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر اس نے نہیں سوچا کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا، میں نے قبر میں بھی جانا ہے، میں نے سوالوں کا جواب بھی دینا ہے، اللہ کے سامنے بھی میری پیشی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ احد پہاڑ پر بھی اگر ڈال دی جائیں تو احد پہاڑ بھی دب جائے گا، اتنی نیکیاں لے کر آئے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ جنت کا ہو چکا ہوگا۔ جب وہ جا رہا ہوگا لوگ اکٹھے ہو کر آ جائیں گے، یا اللہ اے باری تعالیٰ آج تو انصاف کا دن ہے، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اس نے میرے مکان پر قبضہ کیا تھا، اس نے مجھ سے 10,000 لیے تھے میرے واپس نہیں دیے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے مجھے تھپڑ مارے تھے۔ اب اللہ کے پاس جو پیمانہ ہے، ایک تھپڑ کی کتنی نیکیاں اس بندے سے لینی ہیں،
اللہ پاک فرمائیں گے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اس نے جو تمہیں تھپڑ مارا تھا آج اس کی نیکیاں میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ بندہ جو احد پہاڑ بھی دب جائے اتنی نیکیاں لے کر آیا، وہ اس آدمی کو ملنا شروع ہو جائیں گی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ حق والے ایسے لائن میں کھڑے ہوں گے، حق والے، لینے والے، اور ایک وقت آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق والے باقی کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے بھئی تیری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، حق والے ابھی باقی کھڑے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اللہ فرمائیں گے اے حق لینے والو، تمہارے گناہ بھی تو ہیں، آج تمہارے گناہ میں اس بندے پر ڈالتا ہوں۔ اللہ رب العزت وہ جو نیکیاں، انبار نیکیاں کا لے کر آیا، وہ بندہ، اس کی نیکیاں بھی ان لینے والوں کو دے دی جائیں گی، اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں فَتُورِيَ فِي النَّارِ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہاں تو میرے دوستو سفارش چل جاتی ہے نا، مجھے پولیس پکڑ کر لے جائے، میری برادری سامنے آ جائے گی، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب سامنے آ جائیں گے، لیکن وہ جو اللہ کی پولیس ہے ان کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا۔ آج ہم توبہ کریں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ کے سامنے توبہ ایسی کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ توبہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ توبہ کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گویہ گا کر گزارا کرتا تھا، گاتا تھا، لوگ کچھ دے دیتے تھے، آواز ختم ہو گئی، عمر بھی 70 سال ہو گئی، لوگوں نے دینا چھوڑ دیا، فاقے آ گئے۔ جب فاقے آئے تو دوڑ کر جنگل میں چلا گیا، اللہ کے سامنے عرض کی اے باری تعالیٰ، جب آواز تھی تو لوگ دیتے تھے، اب آواز نہیں رہی، لوگوں نے دینا چھوڑ دیا، میں نے 70 سال کی زندگی تیرے دین کے خلاف گزاری ہے، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ واقعی تو رب ہے، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں میرے خطاؤں کو، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایسا رونا رویا، ایسا رونا رویا، روتے روتے ہچکی بند گئی اور جان نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ہے، القا ہوا کہ ہمارا ایک ساتھی ہے، ہمارا دوست ہے، فوت ہو گیا، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہ گیا، لوگ بھی آ گئے، انہوں نے کہا یہ تو گرا پڑا شخص ہے، اس سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، اللہ کا حکم ہے، جو اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو آج میرے دوستو ہم نے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو خدا کی قسم میں آپ سے آخری عرض کرتا ہوں، بات کرتے کرتے ہمارے 20-25 منٹ ہو گئے ہیں، تو عزیز اللہ نے کہا کہ کچھ بات کرنی ہے، میں نے کہا سامعین حضرات ہوں گے، کیونکہ میں عالم تو نہیں ہوں، ان کے ساتھ مذاکرہ ہو جائے گا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، بطور باپ کی زندگی کیسے گزارنی ہے، بطور بیٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، بطور بھائی کی زندگی کیسے گزارنی ہے، محلے میں کیسے رہنا ہے۔ یہ باتیں پہلے بھی عرض میں کر چکا ہوں، اب دوبارہ میں تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف 2-3 منٹ آپ سے لے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ زندگی امانت ہے، یہ ہماری نہیں ہے۔ کل ہم ایک بالش کے تھے، بچے تھے، آج بڑے ہو گئے۔ کل میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، پتہ ہی نہیں چلا، پینشن ہو گئی، ریٹائرمنٹ ہو گئی، بات ختم ہو گئی، عمر 60 سال ہو گئی، آنکھ بند کر کے دیکھتا ہوں تو یہ کیسے گزر گئی۔ سب آدمی اپنے بارے میں محاسبہ کریں، احتساب کریں۔ ٹائم ٹیبل میں نماز معاف نہیں ہے، یاد رکھنا میرے دوستو، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جمعے کی نماز صرف فرض نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل جس نے مؤذن کی آواز سنی اور مسجد میں نہ گیا۔ تو میرے دوستو بہت خطرناک بات ہے، ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، بال بچوں کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے،
2,88,00,000 برس جہنم کی سزا ہے، اور وہ جہنم جس کا ایک انگارہ دنیا میں آ جائے پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ جہنم میں سے ایک پانی ڈول مشرق میں رکھ دو، مغرب تک کی دنیا ایسے ابل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ پاک نے وہ جو سانپ بچھو، اللہ معاف کرے ہمارے لیے نہ ہو، ہم معافی مانگتے ہیں، اگر وہ سانپ جو انسان پر مسلط ہوتا ہے ایک پھنکار مار دے پوری دنیا میں سبزہ ختم ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، ہم گھریلو زندگی سیکھیں۔ آج آخری باتیں میری یہی ہیں کہ ہم گھریلو زندگی نہیں سیکھ رہے، ہم نے غصے سیکھے ہیں۔ بیٹے سے بات کریں گے تو یہ رکھ کر کریں گے، بیٹا باپ سے کرے گا تو تمیز سے بات نہیں کرے گا، خاوند بیوی سے بات کرے گا تو تمیز سے بات نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن یہ بیوی کا رشتہ بہت قیمتی رشتہ ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے میاں بیوی کا حساب ہوگا۔ اللہ کہیں گے آ جاؤ میدان میں۔ اور سب سے قیمتی رشتہ میرے نبی نے کیوں فرمایا کہ یہ 2 بول پر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ قیمتی ہے، اس کا لحاظ رکھا ہے اللہ پاک نے۔ اور قیامت کے دن اگر بیوی نے کہہ دیا میں اپنے خاوند سے راضی ہوں، تو میرے نبی نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے یہ تمہارے لیے جنت ہے، سیدھے چلے جاؤ۔ تو یہاں تو میرے دوستو ڈنڈے اور سوٹوں کی لڑائی ہے، درگزر ہمارے اندر ہے نہیں، اخلاق ہمارے اندر ہے نہیں، ہم نے لڑائیاں جھگڑے فساد سیکھ کر اپنے گھر کے نظام کو بھی خراب کر دیا ہے۔ ابھی ہم کبھی بچوں کو بیٹھ کر مشورہ کریں، بچوں سے بیٹھ کر مشورہ کریں، بیوی سے بیٹھ کر مشورہ کریں۔ ہمارے گھر میں کتنے لوگ بے نمازی ہیں، آج کس کس نے تلاوت کی ہے؟ ماہ رمضان چلا گیا، قرآن بھی بند ہو کر الماری میں چلا گیا ہے۔ تو یہ زندگی بیکار زندگی ہے، اتنی بیکار زندگی ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا۔ میرے نبی ہمارے ہوں گے، غمخوار ہوں گے، کیونکہ میری بات ابھی آدھا گھنٹہ چل سکتی ہے لیکن ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ عرض صرف یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، دین پر لے آئیں، نہیں لے آئیں گے برف کی طرح ہماری زندگی تو گزر رہی ہے۔ رات کو ہم چارپائی پر جانے کے بعد محاسبہ کریں، اپنے آپ حساب کریں، کیا میں نے نمازیں پڑھی ہیں آج 5؟ کیا میں نے قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کیا ہے؟ آج میں کتنے لوگوں سے لڑا ہوں، کتنا جھگڑا کیا ہے، کتنے لوگوں کی میں نے غیبت کی ہے۔ دین یہ نہیں ہے کہ تم لمبی لمبی نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو ہم بد اخلاق ہوں۔ اٹ از ناٹ گڈ، یہ اچھا نہیں ہے۔ ایسی زندگی گزارو آپ کو دیکھ کر سامنے والا بندہ خوش ہو جائے، میرا بھائی آیا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بات کروں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بات کروں۔ آپ کو دیکھ کر بندہ دوسری گلی تبدیل کر جائے تو تیرے اندر کمی ہے۔ دین یہ نہیں ہے، خدا کی قسم دین یہ ہے آپ کو دیکھ کر لوگ خوش ہو جائیں، آپ سے لوگ ملنا چاہیں، آپ سے لوگ مشورہ لینا چاہیں، یہ دین ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ چکر والی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔